ماہ سفر 2025 کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، اجڑے نصیب چمک جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے صرف چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ سفر کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب اجڑے ہوتے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑے۔ تو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر سے اللہ پاک سے جو مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کے صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کب سفر کا مہینہ آئے اور میں سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیبوں کو چمکا لوں۔ کب سفر کا مہینہ آئے میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو مانگو گے کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ پاک بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص سفر سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والا فرماتے ہیں جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو سفر سے پہلے پہلے اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ اب جو شخص سفر سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ سفر کے مہینے میں اللہ سے جو مانگے گا اسے مل جائے گا۔ سفر کے مہینے میں اللہ سے ضد کر کے مانگیے، اللہ پاک ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ہر وہ ایک شخص جو اللہ راضی نہ کر سکا، جو سفر کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ماہ سفر کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو سفر کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، سفر کا چاند نظر آتے ہی اللہ پاک ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں سفر کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، سفر سے پہلے یہ دن بڑے خاص ہوتے ہیں، یہ دن بھی بڑی قبولیت کے دن ہے، بڑی عظمت والے دن ہے، بڑی برکت والے دن ہے۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، مغرب، عصر، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے صرف سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے سفر کے چاند کی خوشخبری سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت
برکت سب سے زیادہ۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کی کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے ماہ سفر کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت سے جتنا مرضی بڑا ہو اللہ والے فرماتے ہیں یہ صورت مبارکہ پڑھتے ساتھ ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، جادو ہو، جنات ہو، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اسے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا ہے۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں آپ گن کر صرف 21 ہی بار پڑھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خدشات ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں پریشانی سے نکل رہی ہیں، آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ صورت مبارکہ کون سی ہے؟ عظیم صورت مبارکہ وہ صورت فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اپنے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے اور کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے۔ وہ کھانا تجابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے صرف سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا۔ ہفتے کے دن بھی 7 آسمان بھی 7 زمینیں 7، اور جب آپ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ ایک بار سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔
بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورۃ فاتحہ کو 7 بار کا مطلب ہے کہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے نام کا صفاتی وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا غنی، جو پڑھنے کے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر خاص نظر کرم ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر خاص نظر کرم ہو جائے تو آپ یا غنی پڑھ لیں۔ یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآن عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو نہ پورا کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس لیے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا غنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں، بتاؤ آج میرے بندے نے کیا اعمال کیے؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے یا غنی پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ فرماتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنی کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں یا غنی پڑھ کر۔ اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ سفر کی آمد، اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کہ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ سفر کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف سفر کا چاند دیکھ کر، چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 بتائے کہ اعمال اور ترتیب اور طریقے سے لازمی پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے کہ طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا مکمل عمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے نجات دے گا، بھی ملے گی۔ آپ یہ عمل اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا دربار الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے حامی و راضی ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔